بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالقیوم۔ آج ہم بات کریں گے دھان کے اوپر جو حملہ آور چیزیں ہوتی ہیں وہ کون کون سی ہوتی ہیں اور ان کی پہچان کیا ہے۔ عام طور پر تنے کی جو سنڈیاں پتل پیٹ ہے، سفید پشت والا تیلا ہے اور بھورے تیلا ہے، دھان کی فصل پر حملہ آور ہوتی ہے۔ تنے کی سنڈیاں باسمتی اقسام پر زیادہ حملہ آور ہوتی ہیں۔ پتل پیٹ سنڈی ایری اور باسمتی اقسام دونوں پر یکساں حملہ آور ہوتی ہے، جبکہ سفید پشت والا تیلا عموماً ایری اقسام پر زیادہ حملہ آور ہوتی ہے۔ ایری اقسام کے نہ ہونے کی صورت میں یہ باسمتی اقسام پر زیادہ حملہ آور ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ٹوکا دھان کی پنیری اور فصل دونوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اس کے علاوہ سیاہ بھونڈی بھی دھان پر حملہ آور ہوتی ہے۔ لشکری سنڈی کا حملہ عام طور پر نہیں ہوتا، اگر جس جگہ پہ ہو جاتا ہے وہاں پر شدید قسم کا ہو جاتا ہے۔ بات کریں گے تنے کی سنڈی کے بارے میں۔ تنے کی سنڈی کی پہچان کیا ہے؟ دھان کی فصل خاص طور پر بعض اقسام پر تنے کی سنڈیاں کا حملہ زیادہ ہوتا ہے۔ زرد رنگ کی سنڈی اور سفید رنگ کی سنڈی زیادہ نقصان پہنچاتی ہے، جبکہ گلابی سنڈی کم نقصان پہنچاتی ہے۔ یہ کیڑا موسم سرما میں سنڈی کی حالت میں دھان مڈوں کے اندر گزارتا ہے۔ یہ سنڈیاں مارچ کے آخر یا اپریل کے شروع میں تبدیل ہو جاتی ہیں، جن سے پروانے بن کر باہر نکلتے ہیں اور آئندہ فصل کے لیے خطرے کا باعث بن جاتے ہیں۔ یہ سنڈیاں تنے میں داخل ہو کر اندر ہی اندر اسے کھانا شروع کر دیتی ہیں، جس کی وجہ سے تنے کی کومپل سوکھ جاتی ہے، جسے سوک یا ڈیڈ ہارٹ بھی کہتے ہیں۔ تنے کی سنڈیوں کا حملہ اگر سٹے بنتے وقت ہو تو حملہ شدید، تنوں کے سٹے سفید ہو جاتے ہیں جنہیں وائٹ ہیڈ کہتے ہیں، اور ان سٹوں میں دانے بالکل نہیں بنتے۔ تنے کی سفید سنڈی کیا ہے؟ پروانے کا رنگ چمکدار دودھیا سفید ہوتا ہے۔ مادہ پروانے کے پیٹ کے آخری حصے پر زرد بالوں کا گچھا ہوتا ہے۔ سنڈی کا رنگ قدرے سبزی مائل سفید ہوتا ہے۔ دھان کی پنیری اور فصل کی ابتدائی حالت میں حملہ شدہ شاخ کو سوک کہتے ہیں۔ موسم سرما میں سنڈیاں دھان کے موٹوں میں سو کر گزارتی ہیں۔ اب بات کریں گے تنے کی جو زرد رنگ کی سنڈی ہوتی ہے وہ کون سی ہوتی ہے۔ یہ مکمل سنڈی سفیدی مائل زرد رنگ کی ہوتی ہے۔ پروانے اگلے پروں کے درمیان ایک سیاہ نقطہ نما نشان ہوتا ہے۔ یہ کیڑا سنڈی کی حالت میں دھان کی پنیری اور فصل کو نقصان پہنچاتا ہے۔ موسم سرما میں سنڈیاں دھان کے موٹوں میں سو کر گزارا کرتی ہیں۔ اب بات کریں گے گلابی سنڈی کون سی ہوتی ہے، اس کی پہچان کیا ہے۔ پروانے کا رنگ بھورا ہوتا ہے، جسم بھاری پر کم سر چوڑا اور گھنے بالوں سے ڈھکا ہوتا ہے۔ اگلے پروں پر درمیان میں لمبائی کے رخ ایک لمبی لکیر ہوتی ہے۔ مکمل سنڈی گلابی رنگ کی ہو جاتی ہے، جو فصل کی ابتدائی حالت میں سوک بناتی ہے۔ دھان کے علاوہ مکی، کمان، گندم اور سرکنڈا اس کے میزبان خوراک ہوتے ہیں۔ دھان کی فصل پکنے سے کچھ دیر پہلے یہ کیڑا ستمبر اکتوبر کا وقت کمان اور چارہ جات پر گزارا کرتا ہے۔ موسم سرما کے ابتدائی دنوں میں نیند گزارنے کے بعد دھان پر منتقل ہو جاتی ہے۔ اس کا حملہ ٹکڑیوں کی شکل میں ہوتا ہے۔ سفید رنگ کی سنڈی، زرد رنگ کی سنڈی اور گلابی سنڈی کا کنٹرول، اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ دھان کے موٹوں کو فروری کے آخر تک ہل چلا کر تلف کر لیں۔ کھیتوں میں فالتو اگے ہوئے دھان کے پودوں کو اپریل سے پہلے ہی ختم کر دیں، تاکہ پروانوں کو انڈے دینے کے لیے پودے میسر ہی نہ ہوں۔ دھان کی پنیری 20 مئی کے بعد کاشت کریں، کیونکہ ان دنوں میں پروانے کی تعداد بہت کم ملتے ہیں۔ پنیری لگاتے وقت سوک والے پودے ہرگز استعمال نہ کریں، بلکہ ان کو تلف کر دیں۔ پتوں پر انڈوں کی ڈھیریوں کو تلف کر دیں۔ پنیری کے کھیتوں اور ان کے تراہ میں اگی ہوئی جڑی بوٹیوں تلف کر دیں۔ رات کے وقت روشنی کے پھندے لگائیں۔ روشنی کے پھندوں پر پروانے آنے پر ٹرائکو گراما کے کارڈ لگا دیں۔ اگر آپ کیمیائی طریقے کے ساتھ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو سفارش کردہ دانے دار زہر مثلا فپرونل 8 کلو گرام فی ایکڑ کیڑے کے حملے کے نقصان کی معاشی حد آنے پر کھڑے پانی میں ڈالیں اور 3 سے 5 دن تک پانی کھڑا رکھیں۔ دھان کے اوپر پتل پیٹ سنڈی کا حملہ، اس کے پروانے سنہری مائل بھورے رنگ کے ہوتے ہیں اور ان پر ٹیڑھی میڑھی لائنیں لگی ہوتی ہیں۔
सुंडी का सर रंग काला, जिस्म अंगूरी होता है। इस किस्म की सुंडियां पत्तों का सब्ज मादा खाना शुरू कर देती हैं, जिसकी वजह से पत्तों पर मटियाले रंग की लकीरें पड़ जाती हैं। अंडे निकलने के बाद सुंडी 1-2 दिन तक अकेले पत्ते पर रहती है और बाद में ये पत्ते के दोनों किनारों को अपने लाभ से बनाए हुए धागे से जोड़कर इसे नाली नुमा बना लेती है। इसके अलावा अंदर रहकर इसके सब्ज मादा को खाना शुरू कर देती है। इस तरह ज़ैई तालीफ का अमल मुतासर हो जाता है, खुराक बनाने का अमल भी कम हो जाता है। इसका हमला टुकड़ियों में होता है, सायेदार जगह पर हमला शुदा होता है। पत्ता लपेट पर कंट्रोल, नाइट्रोजन खादों का गैर ज़रूरी इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, क्योंकि फसल की गहरी सब्ज रंगत और नरम पत्ता लपेट सुंडी के परवानों को मायल करने के लिए बाइस बनती है। सायेदार जगहों पर पत्ता लपेट सुंडी का हमला बहुत ज़्यादा शदीद हो जाता है, लिहाजा ऐसे खेत जिन पर दरख्तों वगैरह का साया ज़्यादा हो वहाँ पर धान की काश्त बिल्कुल काश्त ना करें। रोशनी के फंदे इन कीड़ों के परवानों को तलब करने के लिए एक मौसर तरीका है, इसलिए रात के वक्त खेतों में रोशनी के फंदे लगाएं। जड़ी बूटियों को खुसूसन घास वगैरह को खेतों और भट्टों पर तलब कर दें या इसके ऊपर स्प्रे कर दें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह।